الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، وہ میرے تمام طلباء کرام جو نیو گروپ میں ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی حدیث مبارکہ جو ہے پرانے گروپ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں کلاسوں میں ایک ہی جو حدیثیں ہیں وہ ایک ہی طرح کی سینڈ کی جائیں گی۔ آپ کا جو سبق آخر میں بعد میں بچے گا، نیو گروپ کے بھائی جو ہیں وہ 2-3 باب جو ہیں جب یہ کتاب ختم ہوگی تو پھر ان کو دوبارہ آپ کو پڑھا دیا جائے گا۔ اچھا، تو آج ہم پڑھیں گے باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کے بارے میں بیان۔ ہم نے اس سے قبل وضو کا طریقہ مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کیا تھا جو حدیث مبارکہ سے ثابت تھا۔ آج موضوع پر مسح کرنے کے بیان کے بارے میں جو ہے ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 54 ہے اور پہلی حدیث اس باب کی، عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضأ فأہویت لأنزع خفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے لگے تو میں لپکا آپ کے طرف کے موزے جو ہیں وہ میں اتار دوں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہما، رہنے دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما، میں نے ادخلتہما دونوں پاؤں داخل کیے تھے اس حالت میں طاہرتین کے پاکیزگی کی حالت میں موزے پہنے تھے، فمسح علیہما، اب اس پر میں کیا کروں گا؟ مسح کروں گا۔ متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 206 ہے بخاری میں۔ اچھا جی، حدیث کو سمجھیں، 54 نمبر حدیث، اس سے ہمیں کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور باب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ باب ہے موضوع پر مسح کے بارے میں، اور اس حدیث میں واضح موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں گا؟ مسح کروں گا۔ تو امام صاحب نے اس سے دلیل پکڑی ہے، اور اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور زیادہ سے زیادہ دین حاصل کرے، سیکھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے سفر میں، حضر میں، اور وہی صحابی مغیرہ بن شعبہ اسے روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وضو کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلے میں جو ہے آپ کے موزے اتار دوں، لپکا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک استاد کی قدر و قیمت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر شاگرد استاد کے جوتے بھی اٹھائے نا تو یہ بھی کم ہے۔ ہمیشہ علم انہیں ملتا ہے جو استاد کی قدر و قیمت جاننے والے ہوتے ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
جو استاد کی عزت کرنے والے نہیں ہوتے ان کو دین اسلام نہیں ملتا۔ اب یہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں، دل کے اندر کتنا ادب و احترام ہے کہ جوتا جو ہے اتارنے کے لیے، موزے اتارنے کے لیے آگے گئے۔ اب دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَانِ، میں نے جو ہے طاہرتین، میں نے جو ہے اپنے پاؤں موزوں کے اندر کب داخل کیے ہیں کہ میں پاکیزگی کے ساتھ تھا، یعنی وضو میں نے کیا ہوا تھا۔ تو موزے پہننا جو ہے یاد رکھیں اس وقت مسح کیا جا سکتا ہے جب آپ وضو کر کے پھر موزے پہنیں، پھر اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو مسح نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَلِلْأَرْبَعَةِ إِلَّا النِّسَائی أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي أسناده ضعف۔ نسائی نے جو ہے، امام نسائی نے ایک اور حدیث نکالی ہے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور نیچے مسح کیا، موزوں کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔ اور امام صاحب کہتے ہیں وفی اسنادہ ضعف، اس نسائی والی حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اس پر عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اوپر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور نیچے سے بھی مسح کیا۔ سمجھ لیں مسح جو ہے، مسح کا مطلب سمجھ لیں، مسح کا مطلب یہ ہے کہ چھو لینا، ہاتھ لگا دینا، یہ کافی ہے۔ آپ کے ہاتھ گیلے ہوں، یہ پاؤں ہے، پاؤں کے اوپر تھوڑا سا بھی ہاتھ ٹچ ہو جائے یا انگلیاں ٹچ ہو جائیں مسح ہو جاتا ہے بھائی۔ اس کو اس طرح پاؤں کو درمیان میں رکھ کے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کرنا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث میں ہے، ساتھ امام صاحب نے خود لکھ بھی دیا یہ ضعیف ہے۔ چلو میں اس کی علت بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ترمذی کے اندر یہ روایت 97 نمبر پر ہے، اور اس کے راوی جو ہیں سور نے رجا سے نہیں سنی، یہ حدیث انقطاع ہے اس حدیث میں، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اصل حدیث جو بخاری مسلم کی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر مسح کرنے کا ذکر موجود ہے، اور مسح پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے سے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ایک اور قول ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 55 نمبر پر دیکھیں گے آپ، وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من الاعلاہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا، دین عقل کے ساتھ ہوتا تو مسح کے لیے بہترین جگہ جو تھی موضوع کا نچلا حصہ تھا، اوپر کے حصے کی نسبت۔ کیوں کہہ رہے ہیں اب یہ بھی سمجھیں، کیونکہ بندہ چلتا ہے نیچے سے مٹی لگتی ہے، تو چلو بندہ نیچے سے ہاتھ مارے گا تو کیا ہو جائے گا؟ صفائی ہو جائے گی، مگر نیچے سے ہاتھ مارنا ہے نہیں، کیونکہ حدیث میں اوپر سے مسح کرنے کا ذکر ہے، حدیث میں اوپر سے مسح کرنے کا ذکر ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کسی کے عقل کا نام نہیں ہے، کسی کی رائے کا نام نہیں ہے۔ دین سیکھنا ہے تو سمجھو اس بات کو کہ دین کیا ہے۔ دین یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر سے مسح کرنا ہے، تو پھر کرنا کہاں سے؟ اوپر سے، بے شک نیچے سے گندگی لگتی رہے۔ دین آپ کی اور میری عقل کا نام نہیں ہے۔ اچھا جی، وَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، کہتے ہیں کہ تحقیق وَقَدْ رَأَيْتُ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی ظاہری، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے ظاہری حصے کا، خفیہ موزوں کے، یعنی کہ موزوں کے اوپر والے حصے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے، نیچے والے کا نہیں کرتے تھے۔ اخرجہ ابو داؤد باسناد حسن، ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے، قول جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ حسن ہے، مگر بعض محدثین نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، اور اس کے اندر علت یہ ہے، ضعف کی علت یہ ہے، آپ لکھ لیں گے کہ ابو اسحاق مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث دیکھیں، 56 نمبر حدیث۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یامرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے، اذا کننا سفرا اللہ نازع خفافنا ثلاثتا، کہ ہم سفر میں 3 دن والا یا لیا ہننا، اور 3 راتیں، سفر میں 3 دن اور 3 راتیں کیا کریں؟ موزوں پر موزے نہ اتاریں، 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، الا من جنابۃ، مگر یہ کہ ہم جنبی ہو جائیں، ولیکن من غائط و بول و نوم، اور لیکن پخانہ کرنے، پیشاب کرنے اور نیند کے آ جانے سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ لہ وابن خزیمہ وصححہ، اسے ترمذی نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اس کی روایت ہے، اور ابن خزیمہ اور دونوں نے صحیح کہا ہے۔ ترمذی نے، امام نسائی نے اور ابن خزیمہ نے کیا کہا؟ اسے صحیح کہا، اس حدیث کو۔ کیا ہے اب اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوا وہ سنیں، کہ حکم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس چیز کا؟ کہ سفر کے اندر ہو بندہ تو 3 دن اور 3 راتیں جو ہے مسافر اگر موزے نہ اتارے تو وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ کتنا؟ 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے ہیں۔ اچھا، 3 دن اور 3 راتیں کیسے شمار ہوں گی؟
اب مثال کے طور پر ہم فجر کی نماز پڑھ کے وضو کیا تھا، فجر کے وقت نماز پڑھی اور ہم نے اس کے بعد کیا کر لیے؟ موزے پہن لیے۔ اب تیسرے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تک یہ ٹائم ہوگا 3 دن اور 3 راتوں کا کہ موزے نہ اتارے، اوپر سے صرف کیا کر لے؟ مسح کر لے۔ اور اگلی بات جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں، تمام طلباء کرام غور کریں، اگر 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں کسی کو غسل جنابت کرنا ہے تو اس کو موزے اتارنا لازم ہے۔ جس پر بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو، غسل فرض ہو چکا ہو، اس کے لیے موزے اتارنا لازم ہے، وہ موزے اتارے گا۔ باقی پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے، نیند آ جانے سے جو ہے مسح ختم نہیں ہوتا، مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور مسافر کے لیے کتنے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ اچھا جی حدیث نمبر 57 دیکھیں۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن مقرر کیا ہے۔ 1 رات اور 1 دن جو ہے یعنی فی المسح علی الخفین، جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ مسح موزوں پر کر سکتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، آپ لکھیں گے اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ 3 دن اور 3 راتیں مسافر مسح کر سکتا ہے، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور مقیم جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ اگر سفر میں نکلا ہوا ہے تو اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اگر کوئی بندہ گھر پر ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات، اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا موزے، پھر اسے اتارنے ہوں گے، پھر دوبارہ وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد پہن لے تو پھر آگے دوبارہ مدت شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، حدیث نمبر 57 دیکھیں۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، چھوٹا لشکر بھیجا، فامرہم، پس انہیں حکم دیا، ان یمسحوا علی العصائب، کہ وہ مسح کرے اپنی پٹیوں پر، یعنی العمائم، یعنی کہ پگڑیوں پر مسح کرے، والتساخین، یعنی الحقاف، اور مسح کرے تساخین پر، اور مسح کرے تساخین پر۔ اب تک ہم نے جتنی روایات پڑھی وہ کیا تھی؟ موزوں پر مسح کرنے کی، کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، امام صاحب نے دلائل دیے۔ اب دیکھیں، موزوں کو کہا جاتا ہے خفین، ہم نے پڑھا ہے نا، باب کیا ہے؟ المسح علی الخفین،
موضوع کے بارے میں بات۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، ایک تو پگڑیوں پر مسح کرنا ہے اور دوسرا تساخین پر مسح کرنا ہے۔ سر جی تساخین، خفین نہیں، تساخین۔ اب یہ تساخین کیا ہے؟ تساخین ہر وہ چیز جو پاؤں کو گرمائش دیتی ہو وہ تساخین ہوتی ہے۔ پاؤں کو گرمائش دینے والی خفین بھی ہوتی ہے، تساخین بھی ہوتی ہے۔ یا ہم کہہ دیں کہ ایسی جراب جس کے اندر سے نیچے پاؤں نظر نہ آئے، ایسی جراب ہو جو پہنی جائے اور پاؤں کو گرمائش ہو اور نیچے سے جگہ نظر نہ آئے، پاؤں نظر نہ آئے، تساخین ہے۔ اچھا اب غور کریں کہ ہم لوگ جو جرابیں پہنتے ہیں سردیوں کے اندر، کیا اس پہ مسح ہو سکتا ہے؟ بہت سمجھنے کی بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس پر کئی لوگ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اس نے مسح کیا جرابوں پر، وہ آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی امام مسح کر کے آ جائے جرابوں پر تو وہ لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں مسح جرابوں پر، موزوں پر تو ہے لیکن جرابوں پر مسح کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر، توجہ کریں ذرا۔ ہر وہ چیز جو پاؤں کو گرمائش دیتی ہو تساخین ہے۔ واضح حدیث ہے، کیا ہے؟ واضح حدیث موجود ہے کہ تساخین جرابیں، ابھی دو گروہ ہیں یاد رکھیں۔ ایک گروہ ہے وہ اس قدر آگے نکلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جرابیں ہوں یا نہ ہوں پاؤں پہ مسح ہی کرنا ہے، پاؤں دھونا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک گروہ وہ ہے، وہ کہتا ہے جرابیں پہن لو، اس پہ مسح کرو، تو مسح ہی نہیں ہوتا۔ دونوں کھڑے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جرابیں ہوں یا نہ ہوں کرنا مسح ہی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جرابیں پہنی ہوں تو مسح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ تساخین پر آپ نے حکم دیا کہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ یہ حکم تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں میں آپ کو لکھواتا ہوں، آپ لکھیں اس پر۔ تساخین جمع ہے تسخان کی، اس کا مطلب ہے ہر اس چیز پر تساخین کہا جاتا ہے جو پاؤں کو گرمائش دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابو داؤد کی 146 نمبر حدیث ہے۔ اب جو میرے بھائی کہتے ہیں جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، وہ غور کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جرابوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے دو شاگرد ہیں، یہ آپ ہدایہ مکتبہ بشرا سے جو چھپی ہوئی کتاب ہے اس میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ ہدایہ اعناف کی معتبر کتاب ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اسی طرح ہدایہ نے ہماری پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب جو فتویٰ ہوگا وہ ہمارا کس پر ہوگا؟ ہدایہ پر ہوگا۔
چلیں جی، تو ہدایہ کھولتے ہیں، بشرا مکتبہ سے چھپی ہوئی، تو اس کے اندر کیا ہے؟ امام ابو یوسف، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام محمد یہ بھی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ دو بڑے شاگرد ہیں۔ انہوں نے روایات جو ہیں امام ابو حنیفہ کی جو ہیں آگے نقل کی ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ ایسی جرابیں جو جن کے نیچے سے پاؤں نظر نہ آئے، یعنی اتنی باریک نہ ہو کہ جن کے نیچے سے پاؤں نظر آئے، تو ان پر مسح نہیں ہوگا۔ جن کے نیچے سے پاؤں نظر نہ آئے ان پر مسح ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ہم کہتے ہیں اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ جو اتنی باریک جراب ہوگی جس سے پاؤں کو گرمائش نہیں ملے گی، تو وہ تساخین تو نہیں ہوگی نا بھائی۔ تساخین اسے کہتے ہیں جو پاؤں کو گرمائش دے۔ حدیث سے جو الفاظ ثابت ہے وہ پاؤں کو گرمائش دینے والی چیز ہے نا۔ تو پاؤں کو اگر گرمائش نہیں آئی تو نہیں ہوا، مسح نہیں ہوگا۔ تو جو ہم سردیوں میں پہنتے ہیں وہ تو موٹی جرابیں ہوتی ہیں جن کے نیچے سے پاؤں نظر نہیں آتا، جن کو پہننے سے نیچے جو پاؤں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی فتویٰ تھا، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ ایسی جراب، کم سے کم ایسی جراب جس کے اوپر اور نیچے چمڑا لگا ہو، یا کم سے کم نیچے چمڑا لگا ہو، اس پر مسح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پانے لگے اس مرض کے اندر، انہوں نے اپنے اس عمل سے رجوع کر لیا۔ آخری عمر میں انہوں نے رجوع کر لیا اور انہوں نے جرابوں پر مسح کیا۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، امام صاحب یہ کیا ہے؟ آپ تو پوری زندگی روکتے رہے ہیں، جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا، آپ جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں رجوع کر رہا ہوں اپنے اس فتوے سے۔ فتویٰ جو کس چیز پر ہے؟ جو قاضی ابو یوسف کا اور محمد کا، یعنی میرے دونوں شاگردوں کا ہے، میرا بھی فتویٰ وہی ہے۔ اس سے بات اب عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی کہ احناف کے اندر امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف جو تین بڑے ائمہ دین ہیں، وہ اس بات کے قائل تھے کہ جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ کون سی چیز ان لوگوں کے سامنے آر بن چکی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اب مسح نہیں ہوتا، جبکہ یہ کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور لیکن بات مانتے نہیں ہیں۔ تو جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ روایات آج پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔